الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ میرے محترم احباب، اللہ رب العزت نے الحمدللہ کے لفظ سے آغاز فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور صرف قرآن حکیم کا آغاز اور قرآن حکیم کی ابتدا ہی اس لفظ سے نہیں ہے، بلکہ اگر ہم غور کریں تو قرآن حکیم کے جو 4 حصے بنتے ہیں تو ان چاروں حصوں کی ابتدا لفظ الحمدللہ سے ہو رہی ہے۔ قرآن حکیم کا پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو کے سورۃ المائدہ کے آخر تک ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الانعام سے قرآن حکیم کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 116 ہے میرے پاس سورۃ الانعام کا آغاز۔ تو سورۃ الانعام کا آغاز بھی لفظ الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ پھر یہ سورہ انعام سے جو دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک ہے، اور اس کے بعد سورۃ الکہف سے قرآن حکیم کے تیسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف کا آغاز میرے پاس صفحہ 265 سے ہو رہا ہے، اور سورۃ الکہف کی ابتدا بھی لفظ الحمدللہ سے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پھر قرآن حکیم کا یہ تیسرا حصہ سورۃ الکہف سے جو شروع ہوتا ہے، یہ سورۃ الاحزاب کے آخر تک ہے، اور سورہ سبا صفحہ میرے پاس 386 ہے، تو سورہ سبا سے قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا آغاز ہوتا ہے، اور چوتھے حصے کی ابتدا بھی لفظ الحمدللہ سے ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ۔ تو قرآن حکیم کے جو 4 حصے ہیں، پہلے حصے کا مرکزی مضمون کہ خالق اللہ ہی ہے، دوسرے حصے کا مرکزی مضمون کہ رب اللہ ہی ہے، تیسرے حصے کا مرکزی مضمون کہ دنیا کے اندر مالک اور مختار اللہ ہی ہے، اور چوتھے حصے کا مرکزی مضمون کہ آخرت میں بھی مالک اور مختار اللہ ہی ہے۔ تو یہ چاروں حصے جو ہیں لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ چوتھا حصہ جو سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے، یہ پھر سورہ ناس تک جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ہمیں اور بھی نظر آتی ہے کہ سورہ سبا کے ساتھ ہی جو اگلی صورت ہے سورہ فاطر، صفحہ میرے پاس 392 ہے، تو اس کا آغاز بھی لفظ الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔
الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا۔ تو قرآن حکیم کی یہ 5 صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز لفظ الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ 4 صورتیں جو ہیں وہ تو 4 حصوں کا آغاز بن رہی ہیں، 5ویں صورت جو ہے وہ چوتھے حصے کے آغاز کے ساتھ کی اگلی صورت ہے۔ تو حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ چوتھا حصہ جو ہے اس میں اگرچہ سب سے مرکزی مضمون تو ہے کہ آخرت کے اندر مالک اور مختار اللہ ہی ہے، لیکن اسی مضمون کا ہی ایک حصہ بڑا اہمیت والا ہے، اور وہ حصہ بھی جو ہے اس آخری حصے کے اندر وہ بیان ہوگا زیادہ تر، کہ صرف یہی نہیں کہ آخرت کے اندر مالک اور مختار اللہ ہے، بلکہ آخرت کے اندر کوئی شفیع غالب بھی نہیں ہوگا کہ جو زبردستی بچا سکے، جس کی سفارش جو ہے وہ قبول کرنا اللہ رب العزت کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لازم ہو جائے، کوئی ایسا شفیع غالب بھی نہیں ہے۔ تو چونکہ آخری حصے کے اندر مرکزی مضامین جو ہیں وہ 2 بن جاتے ہیں، تو اس لیے 2 صورتوں کی آغاز میں لفظ الحمدللہ آیا ہے۔ اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ لفظ الحمدللہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تسبیحات سکھاتے ہیں تو اس میں بھی سبحان اللہ کی تسبیح سکھاتے ہیں اور الحمدللہ کی تسبیح سکھاتے ہیں، اللہ اکبر کی تسبیح سکھاتے ہیں، تو وہاں پر بھی الحمدللہ کوئی خاص جو ہے وہ حیثیت دی گئی۔ تو پھر دیکھنا چاہیے کہ یہ لفظ الحمدللہ جو ہے اس کا کیا مفہوم ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ شروع میں نے عرض کیا کہ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ مزید بہتر انداز میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن پھر ایک سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ اگر اتنا زور دے کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو پھر تعریف ہم دوسروں کی کیوں کرتے ہیں؟ اور صرف ہم ہی نہیں کرتے، خود قرآن حکیم کے اندر اللہ نے تعریفیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریفیں کی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی تعریفیں کی ہیں، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام ان کی بھی تعریفیں کی ہیں، نیک لوگوں کی بھی تعریفیں کی ہیں قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے۔ تو تعریفیں تو قرآن حکیم کے اندر بھی کئی اوروں کی موجود ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی تعریفیں کرنا وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اب ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا تقاضا تو یہ بنتا ہے کہ پھر کسی اور کی تعریف تو کوئی نہیں ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف ہم تعریف تو اوروں کی بھی کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آج تک کسی نے کسی دوسرے کی تعریف کے اوپر فتویٰ بھی نہیں لگایا کہ بھائی تم فلاں کی تعریف کیوں کر رہے ہو، قرآن تو کہتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں لگاتا کہ کسی دوسرے کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اور تعریفیں دوسروں کی کرنے میں ہم یہاں تک بھی بس نہیں کرتے کہ انبیاء اور صحابہ کی یا اولیاء کی یا ائمہ مجتہدین کی یا محدثین کی صرف ان کی تعریفیں کر لیں، نہیں، ہم تو اپنے رشتہ داروں کی تعریفیں کر دیتے ہیں، اپنے والدین کی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب اپنے دوستوں کی بھی تعریفیں کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی آگے چلتے ہوئے ہم تو جانوروں تک کی بھی تعریفیں کرتے ہیں، پھر اس سے بھی نیچے آ کے جمادات جن کے اندر جان بھی نہیں ہے ہم تو ان کی بھی تعریفیں کر دیتے ہیں۔
تو تعریفیں تو ہم بہت ساری چیزوں کی کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا کلام جو ہے وہ ابتدا ہی اس کی اس لفظ سے ہو رہی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، تو یہ ایک اشکال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ قدیم مفسرین نے اس اشکال کا یہ جواب دیا کہ کسی بھی چیز کی جو تعریف ہوتی ہے، کسی ہستی کی یا کسی چیز کی جو تعریف ہوتی ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ اس ہستی کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی خصوصیت ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، کوئی اہلیت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اور کسی بھی ہستی کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر جو خوبی ہے یا جو صلاحیت ہے، جو اہلیت ہے، جو اچھائی ہے، اس کو پیدا تو اللہ رب العزت نے ہی کیا ہے۔ ہر چیز کے اندر خوبیاں رکھنے والا اللہ ہی ہے۔ تو جب کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف ہوتی ہے تو یہ بھی بالواسطہ اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے مجھ سے تصنیف کا کام بھی الحمدللہ لیا ہے۔ اب اگر کوئی میری کتاب کی تعریف کرے گا تو میرا دل خوش ہوگا کہ یہ میری تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ لکھی تو میں نے ہے۔ ایک مصور نے خوبصورت تصویر بنائی، کوئی اس کی تصویر بنائے گا تو مصور خوش ہو رہا ہوگا دل میں کہ یہ میری تعریف ہو رہی ہے۔ تو کائنات کے اندر کسی بھی چیز کے اندر خوبی جو رکھی ہے وہ تو اللہ رب العزت نے رکھی ہے، تو اس لیے کسی کی بھی تعریف ہوگی اس کی خوبی کی وجہ سے تو وہ اللہ کی تعریف ہوگی۔ یہ قدیم مفسرین نے جواب دیا۔ جواب اگرچہ یہ بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے اوپر ایک مقام پر آ کر معاملہ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، بلکہ تھوڑا خراب نہیں ہو جاتا، کافی خراب ہو جاتا ہے، کہ تعریفیں ضروری نہیں کہ واقعی کوئی خوبی ہو تو تبھی ہو۔ کئی دفعہ خوبیاں سمجھ کے بھی تعریفیں کی جاتی ہیں، حالانکہ حقیقت میں خوبی ہوتی کوئی نہیں وہ والی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے اور پھر وہ اس کی تعریفیں کر دیتے ہیں۔ اب ہم کہیں کہ تعریفیں تو اللہ ہی کی ہو رہی ہیں یہ بھی، حالانکہ حقیقت میں اللہ نے تو وہ خوبی رکھی کوئی نہیں اس کے اندر۔ مثال کے طور پر لوگ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے لفظ بول دیتے ہیں کہ وہ داتا ہیں۔ اب ان کے اندر داتا ہونے والی خوبی اللہ نے تو کوئی نہیں رکھی، لیکن لوگ جو ہے یہ تعریف کر دیتے ہیں ان کی، لوگ ان کو داتا کہہ دیتے ہیں، تو یہ الٹا جو ہے وہ شرک کی طرف بات چلی جاتی ہے۔ تو یہ خرابی کوئی چھوٹی نہیں، بڑی ساری خرابی ہے، وہ معمولی خرابی تو نہیں ہے، یہ یہاں سے تو شرک کا راستہ کھل گیا۔ لوگ کسی ہستی کو حاجت روا کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تعریف اللہ ہی کی ہو رہی ہے، اللہ ہی نے ان کو حاجت روا بنایا ہے، اللہ ہی نے ان کو مشکل کشا بنایا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے تو کوئی نہیں بنایا۔ تو جھوٹی تعریفیں منسوب تو ہو جاتی ہیں، جب جھوٹی تعریفیں بھی منسوب ہو جاتی ہیں تو پھر یہ بات تو کوئی نہ رہی کہ اللہ ہی نے خوبی دی تھی تو اس کی وجہ سے تعریف ہو رہی ہے، اللہ نے تو وہ خوبی نہیں بھی دی تو لوگ تعریف تو پھر بھی کر دیتے ہیں۔ اور یہ تعریفیں پھر ہوتی بھی ایسی ہیں کہ جن سے 100% جو ہے وہ شرک کی راہیں کھلتی ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت حسین علی رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے پھر اس کا ایک خوبصورت حل کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں نا، اس سے مراد ہر قسم کی ساری تعریفیں نہیں ہیں کہ کسی قسم کی بھی کوئی تعریف ہو تو آپ کہو کہ بس وہ اللہ کے لیے، نہیں، بلکہ ساری صفات کارسازی یا ساری صفات الوہیت جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی وہ صفتیں جو کسی الہ کے اندر ہو سکتی ہیں وہ صفتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کارسازی والی صفات ساری اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اسی کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ جو مافوق الاسباب صفات ہیں، جو مافوق الاسباب امور ہیں، ان کے سر انجام دینے کی کے متعلق جو صفات ہیں وہ ساری اللہ ہی کی ہیں۔ یہ حضرت حسین علی رحمہ اللہ نے
مسئلے کا حل کیا اور بڑا خوبصورت حل کیا، اور ایسا حل کیا کہ اس کے اوپر اب کبھی کوئی اعتراض نہیں بن سکا اور نہ ہی بن سکے گا۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، وہ پھر اس کو تھوڑا اور آسان کر دیا کرتے تھے۔ مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے کہا کہ صفات الوہیت ساری اللہ ہی کے لیے ہیں، صفات کارسازی ساری اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ صفات کے جو فوق الاسباب سے تعلق رکھتی ہیں وہ ساری اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہ ذرا تھوڑے سے عوام کے لیے سمجھنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، وہ یہ کہا کرتے تھے اس کو آسان کر کے، چیز یہی ہے جو مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے بتائی ہے، لیکن ذرا اس کو آسان لفظوں میں بیان کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی حاصل یہ ہے کہ جو صفت اللہ کی ذات کے لائق ہے بس وہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو اللہ کی ذات کے لیے ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو اللہ کی ذات کے لیے نہیں، جو اللہ کی ذات کے لائق نہیں، وہ کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہو، وہ تعریف کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ جو تعریف اللہ کی ذات کے لائق ہے وہ بس اللہ ہی کی ہے، وہ کسی اور کی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آسان لفظوں میں مسئلے کا حل ہو جاتا ہے، اور میں بھی زیادہ تر اسی تعبیر کو اپنایا کرتا ہوں کیونکہ عوام کے سمجھنے کے لیے یہ تعبیر آسان ہے کہ ہر وہ تعریف کہ جو اللہ کی ذات کے لائق ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو تعریف اللہ کی ذات کے لائق نہیں وہ نبیوں کی ہو سکتی ہے، جو اللہ کی ذات کے لائق نہیں وہ صحابہ کی ہو سکتی ہے، جو اللہ کی ذات کے لائق نہیں وہ دیگر افراد کی ہو سکتی ہے، وہ جانوروں تک کی بھی ہو سکتی ہے، بے جان چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہوگی وہ تعریف جو اللہ کی ذات کے لائق نہیں۔ جو تعریف اللہ کی ذات کے لائق ہے وہ تو اللہ ہی کے لیے۔ الحمدللہ کا تقاضا یہ ہے کہ سب وہ تعریفیں کہ جو اللہ کی ذات کے لائق ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ اللہ۔ کپڑے کا اچھا سینا، کہ بڑے اچھے کپڑے سیتا ہے، ایک درزی کی تو تعریف ہو سکتی ہے، بڑے اچھے کپڑے سیتی ہے، ایک خاتون کی تعریف تو یہ ہو سکتی ہے، لیکن یہی جملہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا ہم اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ بڑے اچھے کپڑے سیتا ہے؟ یہ تعریف تو نہیں، یہ تو الٹا توہین بن جائے گی نا۔ تو بھائی اللہ کے لیے تعریفیں ہیں نا، اللہ کے لیے توہینیں تو نہیں ہے نا۔ یہ چیز جو ہے تو بظاہر تعریف کا کلمہ ہے، لیکن یہ اللہ کی ذات کے لائق نہیں، اللہ کے لیے تو یہ الٹا توہین کا کلمہ ہے۔ تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں نا، توہینیں تو نہیں نا معاذ اللہ اللہ کے لیے۔ تو جو چیزیں اللہ کے لیے تعریف نہیں بلکہ الٹا توہین بن رہی ہیں تو ان کو اللہ کی تعریف نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اللہ اللہ۔ تیز دوڑنا اچھی صفت ہے بظاہر، ایک کھلاڑی کے لیے کہیں تو بڑی اچھی صفت ہے، ایتھلیٹ کے لیے کہیں اچھی صفت ہے، ایک گھوڑے کے لیے کہیں اچھی صفت ہے، ایک ہرن کے لیے کہیں اچھی صفت ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کلمہ اللہ رب العزت کے لیے استعمال کریں تو یہ اللہ کی تو توہین ہے کہ اللہ بڑا تیز دوڑتا ہے۔ معاذ اللہ یہ جملہ ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی تو توہین ہے۔ تو تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، توہینیں اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی تعریفیں تھیں، کئی تعریفیں بہت بڑی ہوتی ہیں لیکن وہ بڑی ہونے کے باوجود اللہ کی ذات کے لائق نہیں۔ خاتم النبیین ہونا بہت بڑی تعریف ہے لیکن یہ اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہے۔ نبیوں میں سے بے شک آخری نبی ہوگا، سب سے بلند مرتبہ نبی ہوگا، تو وہ بھی کسی کا بھیجا ہوا ہے نا، اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا، تو یہ تعریف اللہ کی نہیں ہو سکتی، یہ نبی کی تعریف ہو سکتی ہے، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو سکتی ہے، اور ہم کرتے ہیں، اور ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کبھی قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور جھوٹا ہے۔ امام الانبیاء ہونا بہت بڑی تعریف ہے، سید الانبیاء ہونا بہت بڑی تعریف ہے، لیکن نبیوں کا امام ہوگا یا نبیوں کا سردار ہوگا تو کسی کا بھیجا ہوا نا، خود بھی تو وہ نبی ہوگا نا، جو نبیوں کا امام ہے وہ خود بھی نبی ہو، جو نبیوں کا سردار ہے وہ خود بھی نبی ہے، اور نبی تو بھیجا گیا ہوتا ہے۔
تو اللہ تو کسی کے بھیجے گئے نہیں ہیں، یہ اللہ کے لیے تو یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تعریفیں تو بہت بڑی بڑی ہیں، امام الانبیاء ہونا، خاتم النبیین ہونا، سید الانبیاء ہونا، بڑی بڑی تعریفیں ہیں، لیکن یہ اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لائق ہیں تو نبی اکرم کی یہ تعریفیں ہو سکتی ہیں، یہ اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہے۔ تو بھائی حاصل یہ ہوا کہ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ تعریف کے جو اللہ کی ذات کے لائق ہے وہ بس اللہ ہی کے لیے، وہ کسی اور کو نہیں دینی، لیکن جو تعریف اللہ کی ذات کے لائق نہیں وہ کسی اور کو دے سکتے ہو، اور اگر جو تعریفیں اللہ کی ذات کے لائق ہیں وہ بھی اگر غیروں کو دینی شروع کر دی نا تو یہ لفظ الحمدللہ کا انکار ہو جائے گا اور یہ شرک شروع ہو جائے گا۔ حاجت روا ہونا میرے اللہ کی ذات کے لائق ہے نا، تو پھر بھائی اللہ ہی حاجت روا ہے، کوئی اور پھر حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ مشکل کشا ہونا میرے اللہ کی ذات کے لائق ہے نا، تو پھر یہ تعریف صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ عالم الغیب ہونا میرے اللہ کی ذات کے لائق ہے نا، سب کچھ جاننے والا ہونا، تو یہ پھر اللہ ہی کی تعریف ہو سکتی ہے، یہ کسی اور کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ ہر جگہ موجود ہونا یہ میرے اللہ کی ذات کے لائق ہے نا، تو یہ صفت صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی اور ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا۔ داتا ہونا، سب کو دینے والا ہونا، رازق اور رزاق ہونا، یہ میرے اللہ کی ذات کے لائق ہے نا، تو بس اللہ ہی کے لیے، کوئی اور داتا نہیں ہو سکتا۔ خزانے بخشنے والا، گنج بخش ہونا، یہ میرے اللہ کی ذات کے لائق ہے، تو پھر کوئی اور گنج بخش نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، دستگیر ہونا، ما فوق الاسباب، ہاتھ پکڑ کے آگے لے جانا، یعنی کامیابیوں کی طرف چلا دینا، تو دستگیر ہونا ما فوق الاسباب اللہ کی ذات کے لائق ہے، تو پھر دستگیر اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ غریب نواز ہونا، تو نواز سکنے والا میرا اللہ ہی ہے، اسباب سے ہٹ کر ما فوق الاسباب نوازنے والا وہ اللہ ہی ہے، تو پھر غریب نواز ہونا یہ میرے اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی ذات کے لائق ہے، تو پھر اللہ ہی غریب نواز ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو ہر وہ صفت کے جو اللہ کی ذات کے لائق ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اسباب کے تحت اگر کسی اور کے لیے ہو تو وہ مفہوم بدل جاتا ہے۔ جو فوق الاسباب صفت ہے، ہر وہ کارسازی والی صفت، وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب قرآن حکیم کے کچھ مقامات ان کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے سورہ نمل 27ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 59 کی طرف ہم جائیں گے۔ یہ 19ویں سپارے کی آخری آیت ہے، صفحہ 344 ہے میرے پاس۔ اللہ اللہ، 19ویں سپارے کا یہ جو آخری حصہ ہے، اس میں پہلے آیت نمبر 45 سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو حضرت صالح علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی قوم کی تباہی کا ذکر ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کی نجات کا تذکرہ ہے۔ پھر تھوڑا آگے چل کے آیت نمبر 54 میں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اس میں حضرت لوط علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور قوم لوط کی تباہی کا ذکر ہے، اور ایمان والوں کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی نجات کا تذکرہ ہے۔ یہ دونوں اقوام کا تذکرہ کر کے نا اب اللہ فرما رہے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ جب یہ سن لیا نا کہ سمود کی قوم تباہ ہوئی، صالح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، ان کے ساتھ ایمان والوں کو بھی بچا لیا، لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی لیکن لوط علیہ السلام اور ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا، جب یہ بات تم نے سن لی نا تو پھر کہو نا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ کہو نا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں پچھلے پس منظر میں آ کر، تو پھر اس کا مطلب کیا بنے گا کہ بھائی وہ جو ہلاک ہوئے تھے، جو نبیوں کو تنگ کر رہے تھے اور نبی ان سے پریشان ہو رہے تھے، نبی خود ان کو ہلاک کر سکنے والے نہیں تھے، ان کو ہلاک کیا تو وہ اللہ نے کیا۔ ہلاک کرنے والے فیصلے اللہ ہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا۔
ہلاکتیں اللہ لے کے آتا ہے، کوئی اور نہیں لا سکتا۔ اور انبیاء کو جو ان کے ظلم و ستم سے نجات دلائی ہے تو اللہ نے نجات دلائی ہے۔ نبی خود اللہ کے محتاج ہو گئے تو پھر ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے نا، کارسازی اللہ کے لیے ثابت ہے نا۔ تو یہ پچھلے پس منظر میں یہاں پر الحمدللہ کا معنی یہی واضح ہوتا ہے کہ بھائی کارساز اور مختار اللہ ہی ہے۔ وہ ہلاکتوں کے فیصلے ہوں تو وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے، اور کسی کے نجات کے فیصلے ہوں تو وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم 11ویں سورت ہے سورہ ہود، آیت نمبر 100 اور 101 کو ہم نے دیکھنا ہے۔ صفحہ نمبر میرے پاس 210 ہے۔ یہاں پر سورہ ہود میں اس آیت سے پہلے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا تذکرہ بھی ہو چکا۔ سورہ ہود کے اندر ان کا قوم کی تباہی کا، ان کا نجات پانا، یہ تذکرہ ہو چکا۔ سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا بھی تذکرہ ہو چکا، ان کی قوم کی تباہی اور ان کا اور ایمان والوں کا نجات پانا۔ سیدنا صالح علیہ السلام کا بھی اسی انداز میں تذکرہ ہو چکا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کا بھی اسی انداز میں تذکرہ ہو چکا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کا بھی اسی انداز میں تذکرہ ہو چکا۔ ان سارے نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اور ان کی بستیاں جو ہیں ان کی ہلاکت کا ذکر کرنے کے بعد، ان کی اقوام کی تباہی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء القریٰ، یہ بستیوں کی خبریں ہیں، نقصہ علیک، کہ جو خبریں ہم تیرے اوپر بیان کر رہے ہیں، قصہ بنا کے سنا رہے ہیں، منہا قائم و حسید، کچھ بستیاں ان میں سے قائم ہیں، کچھ گری پڑی ہیں، کٹی ہوئی ہیں، تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ اور جو تباہ و برباد ہوئی ہیں نا، تو وما ظلمناہم، ان کو تباہ اگرچہ کیا تو ہے ہم نے، لیکن یہ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، یہ ہم نے کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، کہ انہوں نے غلط عقائد اور غلط اعمال اختیار کیے اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو ہم نے ہلاک کیا، تو یہ کوئی ظلم نہیں کیا ہم نے۔ اب آگے جو لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمائے بڑے قابل غور ہیں۔ بستیوں کی ہلاکت کا تذکرہ ہوا ہے اور آگے فرماتے ہیں فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، کہ نہ کام آ سکے ان کو ان کے معبود کے جن کو وہ اللہ کے سوا بلاتے تھے، من شیئن، کچھ بھی کام نہ آ سکے، معمولی بھی کام نہ آ سکے ان کے معبود۔ لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ چکا تو گویا کہ وہ جن جن کو معبود بناتے تھے، جن جن کو وہ پکارتے تھے، وہ ان کو بچا نہیں سکے، وہ ان کو بچا نہیں سکے۔ تو ہلاکتوں کے فیصلے کرنے والا بھی اللہ ہے، اور جس کو بچانا چاہے تو بچا بھی اللہ ہی سکتا ہے۔ جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا وہ نہیں بچا سکے۔ اللہ اللہ۔ آگے ہم چلتے ہیں سورۃ الاحقاف میں، سورت کا نمبر ہے 46 اور آیت نمبر 28، صفحہ میرے پاس آ رہا ہے 456۔ اللہ اللہ۔ سورہ ہود کا جو میں نے مقام ذکر کیا، اس کا حاصل کیا تھا کہ جب ہلاکت آئی تو ان کے معبود ان کو بچا کوئی نہیں سکے۔ اسی چیز کو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 27 اور 28۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، ہم نے ہلاک کر دی تمہارے ارد گرد بستیاں، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، ہم آیات کو پھیر کر لاتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، جس وقت وہ قومیں ہلاک ہو رہی تھی تو کیوں نہ مدد کی ان قوموں کی مدد انہوں نے کیوں نہ کی کہ جن کو انہوں نے قرب چاہنے کے لیے معبود بنایا ہوا تھا۔ اللہ اللہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے قربانًا آلہہ فرمایا ہے کہ ان کو قرب چاہنے کے لیے معبود بنایا ہوا تھا۔ یہاں مستقل معبود نہیں،
قرب چاہنے کے لیے معبود بنایا ہوا تھا کہ ساڈی اینا اگے تے اینا دی خدا آگے، اے ساڈے واسطے تے وسیلے نے، ساڈی سندا نہیں اینا دی موڑدا نہیں، اسی اینا نو راضی کریں گے تے اے اللہ نو راضی کریں گے۔ تو وہ اس نظریے سے غیر اللہ کی بندگی کرتے تھے، غیر اللہ کو پکارتے تھے کہ یہ ہماری آگے کر نہیں سکیں گے تو کروا تو سکیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں کروا بھی کوئی نہیں سکے، وہ کروا سکنے والے بھی نہیں۔ وہاں پر کہا کہ کر نہیں سکے وہ، یہاں پر قربان کا لفظ بول کے یہ بھی واضح کر دیا، نہ خود کر سکے نہ کروا سکے، نہ وہ خود بچا سکے نہ بچوا سکے، کسی اللہ کی بارگاہ میں وہ ان کی سفارش بھی کوئی جو ہے وہ کام نہیں آ سکی۔ اللہ اللہ۔ تو یہ دو مقامات میں نے ذکر کیے کہ جن پر یہ واضح کیا اللہ نے کہ جب اللہ کی طرف سے ہلاکتیں آ جاتی ہیں کوئی بچا سکنے والا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کا نتیجہ جو ہے وہ سورہ انعام میں ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ الانعام 6 سورت ہے اور اس میں آیت نمبر ہے 45۔ اللہ اللہ۔ صفحہ نمبر 121 ہے میرے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 45، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس جڑ کٹ کے رہ گئی اس قوم کی کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ کون جڑ کاٹنے والا؟ اللہ۔ وہ پچھلے دو مقامات میں سے میں واضح کر چکا، جڑیں اللہ نے کاٹ دی، ان کو ہلاک اللہ نے کر دیا، ان کے معبود ان کے کام نہیں آ سکے، نہ کچھ کر سکے نہ کچھ کروا سکے، اللہ نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اب ساتھ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَالْحَمْدُ رب العالمین۔ یہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، وہ پیچھے تسلسل کو سارے کو مد نظر رکھیے اور اس کے اندر اب ذرا مفہوم دیکھیے کہ الحمدللہ کا کیا مفہوم بنتا ہے کہ بھائی جب اللہ کی طرف سے ہلاکتوں کے فیصلے آگے تو اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، ان کے معبود ان کے کام کوئی نہیں آ سکے، تو پھر مان لو نا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگر ہلاکتیں کر سکنے والا ہے تو اللہ ہی کر سکنے والا ہے، اگر کسی کو بچا سکنے والا ہے تو اللہ ہی بچا سکنے والا ہے۔ کارسازی کے اختیار اسی کے پاس ہیں، کوئی اور کارساز نہیں ہے۔ ان قوموں کے اوپر جو سب سے مشکل وقت آیا تھا وہ یہی تھا نا کہ اللہ کا عذاب آ گیا، تو کوئی اور حاجت روا ہوتا تو اس موقع پر حاجت روائی کی ضرورت تھی نا ان کو، کوئی اور مشکل کشا ہوتا، سب سے بڑی مشکل میں تو اب پڑے تھے نا، کوئی اور مشکل کشا ہوتا تو ان کی مشکل کشائی کر لیتا نا، کوئی اور مختار کل ہوتا تو ان کو بچا لیتا نا۔ تو ان آیتوں سے اور الحمدللہ سے اللہ نے واضح کر دیا کہ بھائی حاجت روا اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، مشکل کشا اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، مختار کل اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کارساز اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ نتیجہ یہی سامنے کیا اللہ رب العزت نے کہ دیکھو نا، جس وقت ان کی جڑ کٹ کے رکھ گئی